اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اس کا ترجمہ بھی تفسیر بھی۔ آج سے ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے۔ اب سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم۔ اب ان کو ہم اردو میں بھی پڑھیں تو ہم الف لام میم ہی پڑھتے ہیں۔ یہ چونکہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہیں یہ جان لیجئے کہ یہ ان کے جو اصلی معنی ہیں، حقیقی معنی ہیں، وہ اللہ اور اس کے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ اگرچہ اس بارے میں بہت ساری رائے ہیں، لیکن کوئی بھی رائے جو ہے، کوئی بھی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ثابت ہے کہ اس طرح کے جو حروف مقطعات تھے ان کا عرب میں استعمال، جو کلام تھے اس ٹائم ان میں استعمال ہوتا تھا، اس لیے کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ الکتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یا یہ کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو نازل کر دی گئی ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر، کہ جس کے بارے میں اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں جیسے بائبل ہے ان میں پیشن گوئیاں ہو چکی ہیں۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس میں ہر شے اپنی جگہ پر یقینی ہے، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو یہ دعویٰ لے کر اٹھی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جو اس آسمانی کتابیں کہلائی جاتی ہیں جو قرآن سے پہلے انبیاء پر نازل کی گئی ہے، ان کے اندر بھی کہیں یہ دعویٰ موجود نہیں ہے کہ ان میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ھدی للمتقین کیا ہے کہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے کہ جو بچنا چاہیں، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب۔ اب آگے ہم پڑھیں گے تو وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے ہے وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، کون لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ اب یہ جو اوپر ہم پڑھ کے ھدی للمتقین مطلب پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں۔ اب متقین کی جو ہیں تو وہ صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ کون ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، جو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بس جو کچھ ہماری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے بس وہی کل کائنات ہے، بلکہ اصل حقیقت تو ہمارے جو حواس ہیں ان کی سرحدوں سے پرے واقع ہوتی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کیا ہے کہ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب یہ وہی متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، کیا ہے کہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک ذہنی اور قلبی اور روحانی رشتہ جو ہے قائم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، نیکی میں، بھلائی میں، لوگوں کی تکلیف دور کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو نازل کیا گیا، یعنی انزل کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، قبلک یعنی اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا۔ اب دیکھا جائے عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال ہوتا ہے کہ سابقہ جو آسمانی کتب ہیں، توریت، انجیل وغیرہ، ان کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اور اس کی ضرورت نہیں۔ ضرورت نہیں کی حد تک تو شاید یہ بات صحیح ہو سکتی ہے،
لیکن جو ہے کہ کوئی فائدہ نہیں والی بات غلط ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَاتِ ہُمْ یُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی یہاں وہ متقین کی، یہ پوری جو 4 آیات تک ہیں متقین کی، جہاں تک ہم نے صفات ہی دیکھی ہیں کہ وہ کون سی ہیں، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں اس کی راہ میں، جو کتابیں نازل ہوئی ہیں آسمانی کتابیں ان پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ اب آیت نمبر 5 ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، جن کی یہ صفات بیان کی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں فلاح پائیں گے، جو پرہیزگاروں میں سے، جو متقین میں سے ہیں۔ اب تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جبکہ تعویل عام کے اعتبار سے ہر شخص کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر۔ تو یہ جو ہے سورہ بقرہ کی 5 آیات ہو گئی ہیں، اس سے آگے ہم آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں۔